بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. میں یہ بات جو آپ کو اگلی کہنے لگا نا، یہ صرف میں اپنے ذاتی تجربے سے، یہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ بالکل غلط ہو، لیکن میرا تجربہ پچھلے 30 سال سے جو ہے، میں میرے خیال میں آپ اگری کریں نہ کریں، میں معافی مانگتا ہوں جو نہیں اگری کرتے، لیکن میرا تجربہ اس کے علاوہ ہوا نہیں ہے کہ جتنی بے برکتی میں اس وقت اپنے ملک میں، اپنے لوگوں میں، اپنے خاندانوں میں دیکھ رہا ہوں. میرا ذاتی خیال ہے، یہ صرف میرا ذاتی خیال ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ یہ غلط ہو. وہ اس کی وجہ ایک بنیادی، ہمارے ہاں کی عورت جہاں پہ آزادی مانگتی ہے اس کا حق ہے، برابری مانگتی ہے اس کا حق ہے، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتی ہے، ایمبیشن چاہتی ہے اس کا حق ہے. بالکل. میں نے آج تک ایک عورت ایسی نہیں دیکھی جو کہتی ہو دو کے سوا، کیونکہ وہ ہمارے ہی پروگرام میں تھی، ایک صارم عالیہ برنی اور دوسری کرن ناز، جو یہ کہتی ہوں کہ ہم اللہ کے قانون کا نفاذ چاہتے ہیں. مجھے نہیں آج تک ایسے لوگ ملے جو کہ یہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے 99.99 100% گھروں کے مسائل صرف ایک وجہ سے ہوتے ہیں. خاتون محترم جنگ خامن سے نہیں کر رہی ہوتی، اللہ کے قانون سے کر رہی ہوتی ہے. اس کا مرد مقابل معاذ اللہ خدا ہوتا ہے. میں نہیں مانتی تیرا، اور نہ اتنا عذاب ہے یہ کہ جتنا کہا جائے کم ہے، لیکن جب بھگتنا پڑتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں اس کے نفسیاتی مسائل ہیں، اس کے سوشل مسائل ہیں، اس کے ٹمکنے مسائل ہیں، اس کے فلانے مسائل ہیں. نہ ہم نے پہلے مذہب کی مانی، نہ اب مانتے ہیں. اور میں انشاءاللہ جو ہے تنزن کہہ رہا ہوں، نہ مولوی کی اب ہم نے دلیل مانگنی ہے، نہ پہلے مانی تھی، نہ آئندہ مانیں گے کہ جناب عالی آپ اپنے جو حقوق اور فرائض ہیں وہ مارچ کے مہینے میں فیصلہ اس کا نہ کیا کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب کے تحت کیا کریں. نہیں ماننا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اس ملک میں یہ جو مقدمہ آج کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہاتھ باندھ کے، اس میں کیا میں یہ جملہ تلخ کہہ سکتا ہوں کہ عورت ہی چاہ رہی ہے کہ عورت کا احتسال ہو، پروموشن کس کی ہو؟ گناہ کی. اور اکثر آدمی یہ چاہ رہا ہے. میں مرد عورت کا جینڈر پھر نہیں کہنا چاہتا. مارچ کا مہینہ آنے والا ہے، میری جان جو ہے وہ یہاں پر ہے. اور خدا کے واسطے اگر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے حلال کرنا ہے، وہ کہہ رہے حرام کر، حلال نہ کر. اور یہ کون سا ریاست مدینہ ہے جو میرے کپتان نے بنا دینا؟ نہیں بن سکتا اس طرح سے جب تک قانون نافذ ذہنی طور پہ نہیں ہوگا. کہانی کیا ہے؟ رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور میں ایمانداری سے کہوں، گھر گھر کی کہانی ہے. آپ مانے یا نہ مانے، میں صرف ذاتی طور پہ اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں. میرے ساتھ آج ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہوں گے. ضیاء صاحب السلام علیکم. نہیں ماننی میں نے آج بھی آپ کی ساری گفتگو جو آپ نے کرنی. سارم برنی ہوں گے ہمارے ساتھ کراچی سے انشاءاللہ. پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب ہوں گے، دانشور ہیں. فلک شیر جو کہ SHO یہاں کے، اور عثمان بشیر رپورٹر جہانیہ. عثمان آپ سے شروع کرتا ہوں بیٹا. اس کہانی کا تھوڑا سا پس منظر جو صورتحال ہے اس پہ ذرا مجھے بتائیے. کہانی ہے کیا؟ مقدمہ ہے کیا ہوا کیا؟ اور وجوہات کیا؟ جی بہت شکریہ بلال صاحب. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے 15 فروری کو جہانیہ کے علاقے جو پیاس بسار میں پیش آیا تھا، جہاں پر ایک خاتون اور مرد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا. اطلاع ملنے پر پولیس نے جو ہے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی کو لے کر ہسپتال منتقل کر دیا تھا. دونوں افراد کی شناخت جو ہے رمضان اور سمینا بی بی کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ اسی گاؤں 150 بسار کے رہائشی ہیں. پولیس کی جانب سے رمضان کے جو برادر ہیں مقتول رمضان کے، ان کی مدیریت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا. جو ابتدا میں تو یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا، مگر پولیس کو جب ان کے ملازم پر شک پڑا جو مقتول رمضان ہے، تو انہوں نے اس کو حراست میں لیا عبد الرحمان کو. دوران تفتیش جو ہے اس میں انکشاف کیا کہ جو قتل کا اصل ملزم جو ہے وہ مرکزی کردار جو ہے اس کا حقیقی بیٹا جو ہے عثمان ہے. پولیس نے جب مقتول رمضان کے بیٹے کو عثمان کو گرفتار کیا تو عثمان نے بتایا کہ اس کا والد اسی گاؤں کی رہائشی سمینا بی بی سے تعلقات تھے اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس پر اس نے اپنے ملازم سے مل کر اس کو قتل کرنے کا پلان بنایا. جب قتل کے روز سمینا بی بی چارہ کاٹنے آئی تو سمینا نے رمضان کو کال کی تھی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ اسی دوران عثمان اپنے ملازم کے ساتھ وہاں پہ جو یہ ان کا رقبہ تھا جو مقتول رمضان ہے،
ان کے رقبے میں پہلے سے یہ چھپے بیٹھے تھے. تو جب یہ سمینا بی بی وہاں پہ چارہ کاٹنے آئی تو عثمان اور اس کا ملازم جو رمضان ہے, اس سارے معاملے میں اس کے ماموں کا کیا کردار ہے, بیٹے کے ماموں کا کیا کردار ہے؟ جی جو بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ جو ان کے ماموں دستگیر ہیں, مدعی بنے ہیں, لیکن جو دوسری پارٹی ہے جو سمینا بی بی ہے, ان کی طرف سے بھی یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے جو ہے نا قتل میں یہ لوگ ملوث ہیں. کون لوگ؟ ماموں اور عثمان. جی میں بتا رہا ہوں سر کہ جس میں ملزم عثمان اور اس کا جو ملازم ہے عبد الرحمان, وہ ان کے دو ماموں ہیں, اور ایک ان کی جو والدہ ہے سغرا بی بی, اس پہ بھی شک کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس قتل میں ملوث ہو سکتی ہے. چونکہ یہ شادی کا معاملہ تھا, جو رمضان تھا وہ اس گاؤں کا رہائشی تھا اور کافی ذمہ دار تھا, اس کا تقریباً. اچھا یہ بتائیے کہ سمینا کے اور رمضان کے تعلقات ہیں وہ ان دونوں کی شادی سے پہلے سے تھے؟ جی سر, جو بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو رمضان اور سمینا بی بی جو مقتولین ہیں ان کے تعلقات کافی عرصہ پرانے تھے. پھر ان کی شادیاں ہو گئی اور 2 بچے جو ہیں وہ سمینا کے اور 4 بچے رمضان کے ہوئے, اور وہ بچے اس وقت 20 سال سے زیادہ ہیں. جی جو ایسا ہے. اب تیسری بات یہ فرمائیے کہ وہ پہلے کا عشق تو تھا, بعد میں ان کے تعلقات یوں بنے کہ سمینا کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیٹے کوئی کام نہیں کرتے تھے اور اس کو فائنینشل سپورٹ جو ہے وہ رمضان کرتا تھا. یہ درست ہے بات؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو مقتولہ سمینا بی بی ہے, اس کا خامد تقریباً 1 سال قبل جو ہے نا وہ سعودی عرب میں فوت ہو گیا تھا. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے نا اس کی کفالت مکمل طور پہ یہ جو رمضان ہے یہی کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا. آپ میرے ساتھ رہیے گا. فلک شیر ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ایس ایچ او ہیں اور یہ سب سے زیادہ اہم شخصیتوں کے مقدمے کو جانتی ہے. فلک شیر بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ ہیں. فلک شیر, اس کہانی پہ آپ اپنی رائے دیجئے کہ یہ کہانی کیا ہے اور ابھی تک کہاں تک پہنچا نتیجہ اس کا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ 2 پارٹیاں ہیں, ایک رائی برادری ہے اور دوسرا جو ہے بٹی ہے. یہ ان کا تعلق تو کافی عرصہ سے چل رہا تھا رمضان کا سمینا سے جی, مگر یہ وقوع جو ہوا ہے یہ 15 تاریخ کو ہوا ہے سر. یہ تقریباً ان کا تعلق کتنے عرصے سے ہوگا؟ عرصہ 2 سال سے سر. عرصہ 2 سال سے. اس کے درمیان لوگوں کو پتا تھا کیا کہ ان کے تعلقات ہیں؟ جی بالکل لوگوں کو پتا تھا, گاؤں میں چرچا تھا. اسی لیے تو یہ اس کے بیٹے نے نا وہ کہتے ہیں نا غیرت کے نام پہ, جی غیرت کے نام پہ تکلیف تو بٹی برادری کو بھی تھی, مگر ان کو زیادہ تکلیف تھی کہ یہ جوان بچے ہیں 18-19 سال, ایک کی شادی بھی ہوئی ہے اور اس کو گھر سے بھی نکال دیا تھا اس کے والد نے. تو یہ ان کو لوگ کی تانے مارتے تھے کہ آپ کا ابو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس وجہ سے یہ جو ہے اس کا بیٹا عثمان اپنے نوکر کے ساتھ مل کر اس نے یہ وقوع کیا ہے. تو اچھا, بیٹے کو 2 سال غیرت نہیں آئی, فوراً اس وقت غیرت آئی جب اس نے نکاح کرنا چاہا, یہ بات درست ہے؟ سر یہ تو آف دی ریکارڈ ہے, نکاح کے بارے میں تو کوئی مجھے ابھی تک نہیں سامنے بات آئی. کرنے والی کوشش جو ہے یہ ہو سکتا ہے درست ہے. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو 2 سال کا عرصہ گزرا, گاؤں ظاہر ہے گاؤں ہوتا ہے, اس میں ساروں کو پتا ہوتا ہے, کبھی کوئی پنچایت بیٹھی ہو, کبھی کس نے بلا کر کہا ہو کہ یہ کیا مطلب برائی ہو رہی ہے, کسی نے کوئی اس معاملے میں کبھی کوئی رپورٹ درج کی ہو, کوئی اختلافی پہلو؟ کوئی ایسی رپورٹ ہمارے تھانے میں نہیں ہے سر, کوئی نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کو اس بات میں حقیقت پسندانہ ذاتی رائے, انویسٹیگیشن کی بات نہیں کر رہا, آپ کی ذاتی رائے بحثیت ایک افسر کے کیا ہے کہ کیوں ہوا ہوگا یہ معاملہ؟ یہ سر میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ یہ جو عورت تھی اس سے یہ شادی کرنا چاہتا تھا مگر ابھی کی نہیں ہے. تو صاحب ظاہر ہے ان کے بچوں کو بھی تکلیف ہونی تھی, اس کا رقبہ بھی ہے 12.5 ایکڑ, تو ان کا رقبہ بھی جانا تھا, ان کا رقبہ بھی اس کو جانا تھا نا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو غیرت کے نام پہ ہے اس کے لیے ایک قانون موجود ہے, اور انشاءاللہ جب ہم ان کو گرفتار کریں گے اور چلان کریں گے تو وہ قانون ہم ایڈ کریں گے. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو طریقہ کار ہے, یہ جو طریقہ واردات ہے, جو قتل ہے, یہ آپ اپنے پروفیشن میں اپنی زندگی میں کتنے کے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے؟ سر میری بھی نوکری تو 35 سال ہو گئی ہے,
مگر یہ قتل جو ہوئے ہیں یہ عجیب ہی طریقہ سے ہوا ہے کہ اپنے والد کو بیٹا قتل کر رہا ہے. دکھ کی بات تو ہے. دکھ کی بات تو ہے. دکھ کی بات تو ہے. بالکل صحیح بات. اچھا یہ فرمائیے کہ اس میں ایک آخری سوال آپ سے فلک صاحب کہ اس سارے مدے میں کیا واقعی غیرت جاگی یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ 3 کنال کا جو اس نے اناؤنس کر دیا تھا کہ میں اس کے نام کر دوں گا وہ اس کا پھڈا تھا, زمین کا پھڈا تھا؟ سر یہ دونوں پہلو دیکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک, غیرت بھی ہے اس میں اور زمین کا بھی ہے اس میں معاملہ. سر ٹھیک ہے, بہت شکریہ فلک شیر, بہت شکریہ. عثمان بشیر آپ میرے ساتھ رہیے گا. میں علامہ صاحب ایمانداری کہ یہ ایسا معاشرہ ہے, ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ لوگوں کے منہ سے جب یہ میں بات سنتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ کتنے, معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کتنے تنگ دماغ کے لوگ ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں معاشرے کو. آپ لوگ فرمایا کرتے ہیں کہ اس معاشرے میں زنا کرنا آسان اور نکاح کرنا مشکل ہے, یہی فرماتے رہے نا, اور ہم آپ کو کنڈیم کرتے رہے. اب یہ صورتحال 2 سال سے, یہ 2 سال نہیں ہے, یہ کئی عرصے سال کی پہلے 2 سال سے تو پہلے چلا, یہ 20 22 25 سال سے تعلق ہے سمینہ کا اس سے. ان دونوں کی شادیوں سے پہلے سے کسی کو اعتراض نہیں, دونوں کی شادیاں یہ تعلقات ہیں, کسی کو پرواہ نہیں. اس کا شوہر مر گیا, اس نے اس کو افورڈ کرنا شروع کر دیا, آنا جانا شروع کر دیا, کسی کو اعتراض نہیں. شوہر کے ہوتے ہوئے بھی جاتا تھا, شوہر کے مرنے کے بعد بھی جاتا تھا, شادی سے پہلے بھی جاتا تھا, کسی کو اعتراض نہیں. اعتراض کب ہوا؟ جب اس نے کہا کہ میں اس عورت سے اب نکاح کروں گا. تو پہلے تو میری معافی قبول کریں اپنی ساری قوم کے بہاف پہ جو ہم نے آپ کو برا بلا کہا کہ آپ کے تنگ دماغ ہے. دماغ ہمارے چھوٹے تھے, ہم نہیں سمجھ سکے اس ملک میں زنا جائز نعوذ باللہ اور نکاح ناجائز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی بلال بھائی کہ بحیثیت ایک مسلمان ہم تو اس بات کے پابند ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, اللہ کی اطاعت اور اسلام کے دین میں پورے داخل ہو جاؤ. سچے غلام کا مطلب اچھا اتنا نہیں جتنا وارہ کھائے. جی نہیں, بالکل اتنا نہیں. یہ کیا خوبصورت آپ نے جملہ کہا, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم تو اللہ کے سچے غلام تب ہی بن سکتے تھے کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا, زنا کرنے سے منع نہیں کیا کہ ولا تزنوا, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. جو چیزیں تمہیں بالآخر اس دلدل میں پھنسا دے گی, فرمایا دلدل قریب بھی نہ جاؤ. تو یقیناً یہ کتنا المیہ ہے کہ اتنا حرام, یعنی زنا اللہ فرما رہے انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. یہ فحاشی اور بے حیائی تو ہے ہی ہے, یہ اللہ کی رحمتوں کو روکنے کا ایک بہت بڑا دروازے بند کرنے والا کام ہے اور بہت ہی برا کام ہے, بڑا برا فعل ہے. یہ جملہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ کام اللہ کی رحمتوں کو روکنے کا ہے. بالکل یاد رکھنا ہے. میں چاولہ صاحب میرے ساتھ ہیں, ڈاکٹر پروفیسر اقبال چاولہ صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے, آپ پہلی دفعہ آئے, بہت بہت ویلکم. چاولہ صاحب 2 باتیں آپ سے پوچھوں گا. پہلی بات تو یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ بات سچ ہے اس معاشرے کے لیے کہ اس معاشرے میں کوئی بدکاری کو, زناکاری کو, لیٹ نائٹ کو, نائٹ آؤٹ کو برا نہیں مانتا, لیکن اگر دوسرا نکاح کرنا پڑے تو موت واقع ہو جاتی ہے اور پھر بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے. اس بات کو یوں ہی سمجھوں یا آپ کے خیال میں کوئی اور اس کا علمی کوئی اور نفسیاتی پہلو بھی ہے؟ آپ کا بہت شکریہ کتب صاحب. میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں آپ کے یہاں حاضر ہوتا, آپ نے مجھے لیا. میں اب آپ کا سوال بہت اہم ہے. دیکھیے تو جو انہوں نے قرآن کا اور اسلام کا پہلو دے دیا ہمارے محترم عالم اکرام نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کے معاشی, نفسیاتی اور اس کے ساتھ سیکشل جو مسائل ابھرتے جا رہے ہیں, اس میں ہمیں اس واقعے کو یا اور جو واقعات ہو رہے ہیں جن کا پہلو اشارہ کر رہے ہیں, یہ تمام ہمیں ہولسٹک اپروچ لینی پڑے گی. کیونکہ اب دیکھیں نا, یہ بلا شبہ تاریخ کا میں طالب علم ہوں. اگر مغل پیریڈ میں بھی دیکھیں, باپ بیٹے کو مار رہا ہے, بیٹا باپ کو مار رہا ہے, اقتدار کی جنگ ہوتی تھی. اور پھر یہ بعض معاملات میں جو ریسنٹلی پوسٹ کلونیل پیریڈ ہے, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خاندانی نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے.
اور وہ جو آپ کا جو سوال ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ظاہر آپ کا بڑا تجزیہ ہے، آپ کی 35 سال آپ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے تدریس دی ہے، یہ خاندانی نظام جو ہے یہ کیا متاثر ہوا ہے؟ اس کو ذرا تھوڑا سا واضح فرمائیے گا۔ دیکھیے خاندانی نظام متاثر کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ جدیدیت آ گئی نا، ماڈرن پیریڈ آ گیا ہے، گیجٹس آ گئے ہیں، اور اس گیجٹ کی وجہ سے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے، علم ہمارے پاس آ رہا ہے، ایک آ رہا ہے انسٹیٹیوشن کے ذریعے علم، اس میں علم کے ساتھ تربیت آ رہی ہے۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا، بعض قدم کہتے ہیں کہ نصاب میں تبدیلی لائے، نصاب میں تبدیلی بھی ضرور لائیے، یہ وہ لوگ واقعات ان لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں جو زیادہ تر، میں کہہ رہا ہوں تمہیں نہیں کہہ رہا، ان لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جنہیں یہ آیات، یہ احادیث کا علم ہونے کے باوجود حقیقی معنی نہیں پتہ ہے، جن کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جو باپ ہے اس کا ایک عمر تک وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے، پھر بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو بچوں پر فرض لازم ہو جاتا ہے۔ مگر مثلا آپ نے یہ کہا ٹھیک ہے، کسی کے تعلقات، میں نہیں کہتا جائز و ناجائز، یہ تو عالم کرام ہی بتا سکتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ظاہر ہے یورپ کی جو تحریکیں جو چل رہی ہیں وہ اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں 70s اور 60 میں جو ہمارے جو برائی کے اڈے تھے وہ انسٹیٹیوشنلائز تھے، انسٹیٹیوشنلائز جب ختم ہو گئے، ہمارے پاس جو انٹرٹینمنٹ کے جو دوسرے اسپورٹس کے جو ذرائع تھے وہ بھی کم ہو گئے، آپ دیکھتے جائیے، اب صرف ٹی وی میں بیٹھ کر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان واقعات کو جو اس کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں اور سب تک باکس دیکھنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کے معاشی اور نفسیاتی مسائل اور خاندان جو میں سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے گا، میں سارم برنی کی طرف جاتا ہوں۔ سارم برنی، آپ نے ساری گفتگو سنی، میری ساری گفتگو کسی کی بھی نہ مہمان کی میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے، کیونکہ ممبر کہتا ہے کہ آپ گھر کو توڑیں، آپ الگ ہوں، ہانڈی الگ پکائیں، الگ سلسلہ کریں، یہ عورت کا حق ہے، کیونکہ مارچ موومنٹ سے پہلے یہ علماء بھی نہیں کہتے تھے، آپ ممبر یہ خود کہتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ان کے علماء کی لسٹیں دے سکتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بالکل خاندان جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حقوق پامال ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم کہتے ہیں جناب کہ ضیاء صاحب نے اسلام پھیلا دیا، ماشاء اللہ تعالیٰ، یہ جو پروفیسر صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک برائی کا اڈا انسٹیٹیوشن تھا، اب آپ نے اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کر کے وہاں فوڈ اسٹریٹ کھول دی، کلچر کھیل کے برائی کو آپ نے سارے ملک میں پھیلا دیا۔ اب یہ سارا معاملہ کیا دھرا تو میرا اپنا ہے نا سارم، اب میں انگلی کس پہ اٹھاؤں؟ میں کہوں جی نفسیاتی مریض ہے، کمال ہو گیا، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا نفسیاتی مریض ہے، تو پھر کافر میں اور نفسیاتی مریض میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا ہم نے سارم۔ بلال بھائی اس میں 2-3 چیزیں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ ایشو جو ہے نا خاندان یا کوئی عزت کا نہیں ہوتا، یہ ایشو جائیداد کا ہوتا ہے، پیسے کا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ باپ کا کمایا پیسہ کسی اور گھر میں اب چلا جائے گا تو عزتیں جاگ جاتی ہیں، نام عزت کا دیا جاتا ہے اور ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ بلال بھائی کہ میں جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں نا وہ یہ ہے کہ سارا مسئلہ اگر ہے تو ہماری بہنوں کو یہ بات شاید برے لگے، معذرت کے ساتھ، ہماری خواتین کے اندر ہی ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ وہی خاتون جو اس سے نکاح کر رہی تھی سمینہ، اگر اس کا میاں کر رہا ہوتا کسی دوسری سے تو اس کو بھی دین یاد نہیں آتا، وہ بھی میاں کو زنا کی تو اجازت دے دیتی لیکن نکاح کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے یہ چیزیں کیسے وارہ کھاتی ہے خدا کی قسم، یا تو ایک مرد ہونے کی حیثیت سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یا میرا جین نہیں ہے، یا میری عقل نہیں ہے، میرا فہم نہیں ہے، میں نالائق ہوں۔ یہ کیسی بات ہے کہ میں گناہ کی اجازت دینے میں سکون میسر کرتا ہوں اور جائز کرنے میں نہیں، لیکن نماز میں پھر جمعے کی ضرور پڑھتا ہوں۔ بلال بھائی یہ عام سی باتیں آج ہمارے معاشرے میں یہ عام سی باتیں گھوم رہی ہیں۔ آج ہماری بیویوں نے ہمیں اس چیز کی تو اجازت دی ہے جتنا گندے کام کر سکتے ہو جا کر کے کر لو، لیکن اگر کسی کا تم سہارا بن سکتے ہو تو وہ نہ بننا، ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر کے چلی جاؤں گی۔ تو یہ سارا جو سائیکی ہماری عورت کی طرف گھوم رہی ہے، وہ آج اپنے حقوق تو سارے مانگتی ہے، جو اس کو دین نے دیے نہیں دیے، قانون نے دیے نہیں دیے، اس سے آگے کے بھی حقوق مانگنے کو تیار ہے وہ۔ لیکن جو چیزیں میں حقوق اور اس کی بات بھی نہیں کرتا، دین کی بات بھی نہیں کرتا، لیکن جس چیز کو گناہ نہیں کہا، جو گناہ نہیں ہے، جس کو نکاح کہتے ہیں، چاہے وہ دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، تو اس کے اندر حرج کس بات کا ہے؟ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کر کے نکاح کر لیں، سب بیویوں کے شوہر جا کر کے نکاح کر لیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں جو آج میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا، لیکن کے ساتھ اپنی اس بچی کو نا جس کا نام کرن ناز اور عالیہ برنی ہے، ان کا نام اگر میں رکھ دوں نا مفتی کرن ناز تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ کیا خوبصورت بات اس نے پچھلے پروگرام میں کی، اس نے کہا کہ مجھے دکھ ہوگا میرا شوہر دوسری شادی
لے گا, لیکن اللہ کے حکم کے آگے میری اوقات کیا؟ او خدا کے واسطے, آپ نہ روٹی پکانا چاہتے ہیں, نہ گھر بنانا چاہتے ہیں, چولہا الگ کرنا چاہتے ہیں, ممبر آپ کے ساتھ ہے, پھر قتل اگر بیٹا باپ کا کر دے تو پھر تکلیف کس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑے ادب اور بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے خدا کے واسطے روٹی نہیں پکانی نہ پکاؤ, گھر نہیں بسانا نہ بساؤ, شادی کرنی ہے ضرور کرو, جو کرنا ہے کرو, لیکن بچوں کو باپوں کے قتل پہ پرووک کرنا اپنے بدلے کے لیے, یہ آپ کے لیے اگر اچنبھا بات ہے تو آپ انتہائی میری طرح کے بے وقوف انسان ہیں, کیونکہ بچوں کو باپ کے خلاف کھڑا کرنا ایک انسکسیسفل میرج میں اتنا کامن ہے کہ آپ شاید اس بات کا ذکر پسند بھی نہ کریں کرنا. یہ صرف ذاتی تجزیہ ہے, جو ناپسند ہے اس پہ میری معافی ہے. اب عثمان بشیر آپ میرے ساتھ ہیں. عثمان بشیر, مبینہ طور پہ بیٹا اپنے ایک ملازم کو لے کے باپ کے پیچھے پیلیوں میں گیا, یعنی کہ کھیتوں میں گیا, کیونکہ اور باپ کو فون آیا تھا سمینہ کا کہ ملنے آؤ, اس کو پتا تھا کہ ملنے جا رہا ہے. بیٹے نے باپ کو مل کے قتل کیسے کیا, اور سمینہ بھی وہاں تھی موجود یا نہیں؟ اس طرح یہ صاحب کہ جب سمینہ نے مقتول رمضان کو کال کی تو اسی وقت جو ہے انہوں نے عثمان اور اس کا جو ملازم ہے رمضان, انہوں نے جب سمینہ کو قتل کرنے کے بعد وہاں پہ چھپ گئے ساتھ ہی باغ میں. یہ سمینہ کو قتل کیا انہوں نے؟ سمینہ کو بھی قتل کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے سمینہ کو قتل کیا نا. سمینہ کو قتل کرنے کے بعد یہ وہاں پہ باغ میں چھپ گئے. جب اس سے 20 سے 25 منٹ بعد رمضان وہاں پہ آیا تو یہ پیچھے سے رمضان کے ساتھ ساتھ آ گئے اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ قتل ہوا. تو چونکہ رمضان کو نہیں پتا تھا کہ مرڈر ہو گیا, جب اس نے آگے سمینہ کی لاش دیکھی تو وہ وہیں پہ بیٹھ گیا. تو یہ پیچھے سے آئے, آ کے عثمان نے جو انہوں نے ابتدائی بیان دیا پولیس کو کہ اس نے کلہاڑی کے وار سے جو ہے نا وہ گردن پہ وار کیا, جس کی وجہ سے جو اس کا جو ملازم تھا عبد الرحمان اس نے بھی کلہاڑی سے وار کیے اور اسے موقع پر سمینہ کو بھی کلہاڑی سے مارا گیا؟ جی اس کو بھی کلہاڑی سے مارا گیا. جب عثمان سے بات ہوئی تو عثمان نے یہ کہا کہ میری اور میرے والد کی ہماری آپس میں وہاں پہ جو ہے نا ہاتھوں پائی بھی ہوئے ہیں یہ لوگ, لیکن چونکہ یہ دو لوگ تھے اور ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ آلہ قتل تھا تو اس وجہ سے وہ زیادہ دیر تو وہاں پہ نہیں ٹھہر سکے. انہوں نے اسی وقت تقریباً 2 سے 4 منٹ میں اس کو قتل کر دیا. تو اب سمینہ کے 2 بچے ہیں درست؟ جی سمینہ کے 4 بچے اس کے اپنے ہیں, 6 بچے, یہ 6 بچے یتیم ہو گئے. اچھا یہ بتاؤ, عثمان سے آپ کی بات ہوئی, کیا عثمان کو اس پہ کوئی ندامت ہے یا اس کو اب بھی یہ غیرت ہی سمجھ رہا ہے؟ نہیں, عثمان سے بالکل ہماری بات ہوئی تو عثمان نے یہ کہا کہ جب ہم گاؤں میں جاتے تھے تو لوگ ہمیں تانے دیتے تھے کہ آپ کا باپ ایک عورت کو لے کے پھر رہا ہے. تو اگلا سوال عثمان سے یہ بنتا تھا کہ آپ کے باپ کو جو تانے ملتے تھے اسی کا توڑ باپ نے نکالا کہ میں سے شادی کر لیتا ہوں, نکاح کر لیتا ہوں, تو یہ تو بڑی عزت کی بات ہوئی. پھر اس میں غیرت کیسے جاگی؟ اس طرح ہے کہ تقریباً 2 ماہ قبل جو ہے نا ان کے جو عثمان کا بڑا بھائی تھا رمضان نے اسی وجہ سے اس کو گھر سے نکال دیا تھا, کیونکہ وہ بھی شادی شدہ تھا. وہ بھی اپنے والد کو روکتا تھا کہ ایک عورت سے جو ہے نا اپنے تعلقات ختم کیے جائیں, لیکن وہ چونکہ نہیں ختم کرتا تھا تو انہوں نے رمضان نے جو مقتول رمضان تھا اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو بھی وہاں سے گھر سے بیٹوں کا یعنی کہ اعتراض تھا کہ باپ کے ناجائز تعلقات ہیں, بیوی کا نہیں تھا کوئی اعتراض؟ ظاہر بات ہے اس میں ماں بھی شامل ہے, کیونکہ یہ جتنا بھی وقوع ہوا ہے یہ ماں اور ان کے بھائیوں کے بغیر تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ماں کو تو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی کہ وہ اس کا خامد ایک دوسری لڑکی کو لے کے پھر رہا ہے, عورت کو لے کے پھر رہا ہے, ظاہر بات ہے اس کو بھی سب سے زیادہ تکلیف ہوگی. اچھا اب میرے ساتھ رہیے گا. چاولہ صاحب آپ ساتھ ہیں. چاولہ صاحب آپ نے زندگی دیکھی ہے, آپ نے طالب علم بھی دیکھے ہیں, آپ نے طالب علمی کا دور بھی دیکھا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت معاشرے میں جرم کرنا جو ہے وہ اپنی مطلب حدود پار کر چکا ہے؟ بیٹا باپ کو, بیٹی ماں کو, بیٹی باپ کو قتل کرتے ہیں, اپنے ہی کمروں میں دفن کرتے ہیں, اور ان ساروں کے پیچھے ابھی تک جتنی کہانیاں مجھے یاد ہیں, ہو سکتا ہے مجھے کوئی یاد نہ بھی ہو, ان کے پیچھے ایک ہی طریقہ, ایک ہی کاز ہوتی ہے. کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہوتا, کوئی اکنامیکل پرابلم نہیں ہوتا, صرف اپنی تسکین نفس کی خاطر بس, اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. یہ تسکین نفس اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب رشتے ختم ہو گئے چاولہ صاحب؟
میں بہت اچھی آپ نے بات کری ہے، اور یہ بڑی ہی تشویشناک بات ہے کہ یہ جو رجحان جو اب 21ویں صدی میں اب تیسری دہائی میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس میں بہت نمایاں دکھائی دیتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بے شمار عوامل ہیں. میں نے کہا کہ اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ تھے یا پڑھے لکھے تھے، بہت اب تحقیق آپ کتنے پروگرام کر چکے ہیں، آپ ذرا غور کیجیے گا. ان کی بہت بڑی ریشو جو ہے نا +80% شاید رورل ایریا میں ہے، جہاں پر وہ بچہ جو کہتا ہے مجھے لوگ تانا دیتے تھے، غیرت سے جاتے تھے، وہ پہلو بھی ہوگا، اسے رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ماں کا پہلو بھی ہوگا، وہ بھی قابل فہم ہے، بچوں کا بھی ہوگا، وہ بھی قابل فہم ہے. لیکن جو وائلنس اور انٹالرنس ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہے، یہ جو ہے نا وہ بہت. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے سامنے ایک مدعا رکھتا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ اس کو انٹالرنس آ رہی ہے. یہ میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں. یہ میں ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں. آج سے تقریباً 20 سال پہلے ایک بہت بڑے افسر سے ملاقات ہوئی، اس کی بیگم صاحبہ بھی ساتھ تھیں. میں لفظوں کو ڈھکے چھپے کہہ رہا ہوں. وہ خاتون محترم جو تھی وہ گھر ہی کے ملازموں کے ساتھ ملوث تھی اور شوہر کو پتا تھا. شوہر میرے پاس پتا ہے کیوں آیا اپنی بیوی کو لے کر؟ اس نے کہا کہ اس کو سمجھائیں کہ یہ گھر میں جو کر رہی ہے وہ کرتی رہے، لیکن مجھے نہ چھوڑے، میں افسر بہت بڑا ہوں، میری بےزتی بہت زیادہ ہوگی. تو آپ کے خیال میں یہ انٹالرنس معاشرے میں بھی ٹھیک ہے؟ میں دونوں طرف سے جو ہے نا وہ میں نہیں اتفاق کرتا. دیکھیں ہمارے جو، میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے جو قرآن کے الفاظ ہے کہ آپ ایک شادی کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4، عدل کر سکے، انصاف کر سکے. اچھا انصاف جب ہم نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی بیوی کا سبق دیا گیا ہے، اور اسی طرح بیوی کو شوہر کا بھی لائل رہنے کا کہا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے ہمارے بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز آ گئے ہیں، اور دیکھیں نا پھر یہ اگر جو اس کی آگے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں سر سید، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرتی وجہ بھی بن سکتی ہے کہ آپ دوسری شادی کریں، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں دونوں صورتوں میں آپ کی جو بات ہے، ہمارے شہروں میں بھی یہ ایشوز بڑھ رہے ہیں، لیکن شاید شہروں میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لوگ چھپا جاتے ہیں، انڈر دا کارپٹ ہو جاتا ہے. وہ ٹالرنس ہے نا ڈاکٹر صاحب، ٹالرنس ہے ڈاکٹر شاولہ، ٹالرنس ہے، اس کو ٹالرنس کہتے ہیں نا. اب میں اس کو بے شرمی یا بے غیرتی کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا. ٹالرنس ہے، نان وائلنٹ لوگ ہیں، جو مرضی کھاتا کھلا ہے کھلا رہے. نہیں، میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ یہ ذمہ داری، احساس ذمہ داری اور شعور کا بھی ہے. ایک تو ہے نا خود ہی قطب صاحب، آپ خود ہی مقدمہ دائر کریں، خود ہی وکیل بنے، خود ہی آپ منصف ہوں، خود ہی آپ فیصلہ سنا دیں اور خود ہی اس پر عمل داری کر دیں جیسے بچوں نے کی ہے. یہ جو چیز جو ہے نا، آپ اس ملزم کو آپ پکڑے، آپ اس کو کورٹ آف لا لے کے جائیں، اس کے تحت معاشرتی طور پر، خاندانی طور پر اور قانونی طور پر آپ کو سزا دلانی ہوگی. بالکل ٹھیک، آپ میرے ساتھ رہیے گا صاحب، بڑی ادب کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، اور معافی پہلے ہی میں آپ سے مانگ رہا ہوں. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ تلخ ہوگا آپ کے لیے. اکثر تو خاوند پہلی مثال والا کہے کہ بیگم جو مرضی کرے یا شوہر جو مرضی کرے، جناب گھر بسا رہنا چاہیے، ٹالرنس کی الٹیمیٹ مثال ہے. لیکن غیرت کی دھجیاں اڑ گئی. اب اگر ٹالرنٹ معاشرہ ہو تو بے ڈیش آ جاتا ہے. اگر معاشرہ ٹالرنٹ نہ ہو تو قتل شروع ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ جرائم پرابلم ہے، مجھے لگتا ہے معاشرہ خود ذہنی طور پہ ابھی فیصلہ ہی نہیں کر سکا کہ کھانا پکانا ہے یا نہیں پکانا، کپڑے استری کرنے ہیں کہ نہیں کرنے. آپ فیصلہ کر کے رولز ہی نہیں ڈیوائیڈ کر سکے اور آپ فیصلے خود ہی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جو فرمایا نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم تھے اعتدال والی امت، افراط و تفریط تو ہے ہی نہیں. یا بالکل ہم بے حیا اور بے غیرت بن جائیں، یا پھر ہم جناب بالکل قاتل بن جائیں. یہ تو اسلام نے ہمیں سکھایا ہی نہیں. اسلام نے کہا کہ آپ غیرت کے ساتھ، حیا اور ایمان کے ساتھ اپنے گھر بسائیں. خامد کے لیے تعلیمات واضح ہیں، بیوی کے لیے واضح تعلیمات. واضح سوال، مجھے اس کا آپ نے 2 ٹوک جواب دینا. معافی چاہتا ہوں، کاٹ رہا ہوں. باپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ برا ہے، کیا بیٹے کا حق ہے کہ وہ باپ کو کہے کچھ؟ بالکل، باپ کو کیا کہا جا سکتا ہے ادب احترام کے ساتھ، لیکن قتل نہیں کیا جا سکتا کسی لحاظ سے، اور بے ادبی بھی نہیں کی جا سکتی. ادبوا اولاد، میں سمجھتا ہوں، لیکن باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، وہ اپنی اولاد کے لیے نمونہ بنے، امام اور پیشوا بنے.
الولد سر لابی، عشق جو ہے وہ تو بچے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے نا اس کا. میں سمجھتا ہوں اولاد یقیناً یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد کے لیے اچھا نمونہ بنتا تو آج رزلٹ نہ دیکھتے. میں ایک جملہ آگے کہوں، مجھے پتا صحیح کرو. اکثر باپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ اولاد کے لیے نمونہ بنتا، تو چودھری صاحب کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اچھا چودھری بنتا، وہاں کے ناظم کی بھی ذمہ داری تھی کہ اچھا ناظم بنتا. اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے تو میں یہ یقیناً جو آپ نے فرمایا بالکل آپ میری وہ دل کی بات آپ کی زبان پہ آ گئی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے ادبوا اولادکم، اولاد کی تربیت کرنا والدین کی بھی ذمہ داری تھی، اور ہمارے سکولز کی بھی ذمہ داری تھی، ہماری مسجد اور مدرسے کی بھی ذمہ داری تھی، اور گورنمنٹ حکومت جو ہوتی ہے انتظامیہ یہ بھی باپ ہوتی ہے، یہ ماں باپ ہوتے ہیں اپنی قوم کے، ان کی بھی ذمہ داری تھی. مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سوشل میڈیا کے نام پر، ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے نام پر، معاف کرنا پرنٹ میڈیا کے نام پر ہم نے کیا کچھ، ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ٹیلی فون. اس وقت جو غلاظت اور جو گندگی ہم اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا کے نام پر، آزادی کے نام پر، مجھے بتلائیں اس بیج کو پھینکنے کے بعد کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک فصل ٹھیک نکلے؟ فصل کیوں نہیں؟ فصل تو یہ وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا، اور ایک گاؤں کی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی وہ جو مجلس ہے وہ ذکر کروں گا. مجھے نہیں لگتا کہ گاؤں کے اندر بھی اتنی غیرت ہوتی ہے جس کا ہم پرچار کر رہے ہیں، میرے تجربے میں کم از کم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے میں ہمارے ساتھ ہیں. سارے میری تھوڑی سی اس بات میں نا تعلیم کریں کہ یہ جو معاشرہ جس طرح تشکیل پا رہا ہے، آزادی اظہار ہم نے پہلے لیا، میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنے تمام دوستوں سے، آزادی اظہار کے بعد ہمارے پاس سوشل میڈیا آیا، 2 پیسے کی بات نہیں ہمارے پاس اظہار کرنے کے لیے. نہ کوئی ادب جانتا ہے، میں اردو لٹریچر یا انگلش لٹریچر کی بات کر رہا ہوں، نہ کوئی شاعری کر سکتا ہے، نہ کوئی افسانہ پڑھتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ ناول ہے، نہ لکھ سکتا ہے. بانو آپا جیسے لوگ ختم ہو گئے، اشفاق جیسے لوگ ختم ہو گئے جو کہ ہمارے دور کے تھے. مطلب ہے کھ نہیں، لیکن شور بڑا تھا. اب نیا شور جو پڑ رہا ہے وہ ہے جناب آزادی حقوق اور برابری حقوق نسواں کا. پتہ نہیں کون سی برابری ہے، کیونکہ میں تو نسواں کو اپنے سر سے بلند سمجھتا ہوں، حقوق برابری کے نہیں، میں نیچے ہوں. لیکن یہ جو اب اپنے اس خواہش کی خاطر قتل شروع ہو گئے ہیں اور پرووکیشن اولاد بن گئی ہے، یعنی کہ ٹول جو ہے، اوزار جو ہے وہ اولاد ہے، خواہش ماں کی، یا میں ماں کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میرے دل کو پڑتا ہے، خاتون محترم کی ہے، اور قتل باپ ہو رہا ہے. اب یہ ماں بیٹا باپ یہ تینوں کا جب ادارہ ختم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سارم کے ادارے کو ہی قائم کرے گا، اور ایسے ہی ادارے زمانے میں بنیں گے، کیونکہ خاندانوں کو پوچھنے والا تو اب کوئی نہ رہا. بالکل بلال بھائی ایسا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے جو اتنے ادارے بن رہے ہیں یا اتنے زیادہ شیلٹر ہومز بھر رہے ہیں. دوسرا یہ بلال بھائی ایک واقعہ آپ کو سناؤ. ایک جاننے والی خاتون ہے، انہوں نے اپنے بھائی کی شادی کرائی اور میاں سے بھی بضد کہ تم بھی چلو میرے ساتھ، اور میاں کو بھی لے کے گئی. دوسری شادی کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا وہ چلا گیا شخص، اس کا میاں. کچھ عرصے کے بعد میاں نے دوسری شادی کر لی. جب میاں نے دوسری شادی کر لی تو وہی خاتون نے اس کے بیٹے کو بھی ورغلایا، اس کا دشمن بنایا، اور اس کے گھر میں جو دوسرا گھر تھا ادھر غنڈوں کو بھیجنا شروع کر دیا. جیسے میں آپ کو پہلے کہا، ہماری عورت کی سائیکی بدلنے کی ضرورت ہے. ہماری اسی عورت کو جو اپنے میاں کو کبھی دوسری نہیں کرنی. سارے بھائی پکڑے جائیں گے، ہم دونوں پکڑے جائیں گے، کٹ کھائیں گے. آپ اس پہ کہیے مبینہ طور پہ عورت کی سائیکی جو ہے وہ دیکھنے میں ایسی لگ رہی ہے. جملے کو نرم کریں. چلے سر نرم کر لیتے. وہی عورتوں کے لیے کچھ بولتے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ بات وہی ہے نا کہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. میں قطعی طور پہ دوسری تیسری چوتھی کسی کی بھی بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے شوہروں کو اگر گناہ سے روک سکتی ہے تو روک لو، اور اگر گناہ سے نہیں روک سکتی تو گناہ کی اجازت مت دو تو نکاح کی اجازت دو. میرا جو اتنی ساری بات کا مقصد بلال بھائی، بولنے کو تو بہت کچھ ہے، بولنا بھی چاہ رہا ہوں، لیکن وہ یہ ہم بولے گا تو بولو گے کہ بولتا ہے، پھر ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. میں بہت سنبھل کے بول رہا ہوں، لیکن بھائی اتنی ضرور میری بہنیں میری بیٹیاں یہ سمجھ لے کہ اپنے شوہروں کو گناہ سے روکو. نہیں روک سکتے تو کم از کم نکاح کی طرف لے کر کے آؤ ان کو. اس گناہ سے ان کی بھی قبر خراب ہے، زندگی خراب ہے، تمہاری بھی زندگی اور قبر خراب ہوگی. جس طرح میں نے آج تک کبھی علماء کی اس بات کو نہیں مانا، اس طرح انشاءاللہ آپ کی اس بات کو بھی میں نے نہیں مانا. یہ میں طنزاً جملہ کہہ رہا ہوں، ماننا ہوتا تو مان چکے ہوتے. اب کہاں میں ڈاکٹر چاولہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب
بڑے ادب کے ساتھ اگر آپ 20 سال پہلے دیکھیں تو وہ عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں جو بڑے بڑے مسائل جن کے پاس لے کر جاتے تھے اور وہ پیڑھی پہ بیٹھ کے چولہے کے سامنے سننے کے بعد صرف ایک جملہ کہتی تھی چل چھڑ اللہ دے والے کر. وہ جو ایک کردار تھا وہ بڑا مثبت تھا. اب حقوقوں کی بات آ گئی, روٹی نہ پکانے کی بات آ گئی, چولہے نہ جلانے کی بات آ گئی, ایکویلٹی کی بات آ گئی, امپاورمنٹ کی بات آ گئی, انٹرپرینیورشپ کی بات آ گئی. تو ڈاکٹر صاحب یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد آپ شروع کر لیں ایجپشن سیولائزیشن سے, لے آئیں اسلام پہ اور آج تک, پھر یہ کامیابی کو میں نے کہاں دیکھنا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. میں ایک تو بالکل عورتوں کے حقوق کے حق میں ہوں, ان کے امپاورمنٹ کے حق میں ہوں, مگر جو ہماری مائیں کرتی تھی جس طرح کا وہ ہمیں صلح رحمی کا اور برداشت کا جو ہمارے اندر مادہ پیدا کرتی تھی, اب وہ لگتا ہے شاید یہ جو سو کالڈ تحریکیں چل اٹھی ہیں عورتوں کے حقوق کی, جس میں ہم بدقسمتی سے نہ ہم ویسٹرنائز ہو سکتے ہیں, اور جو جس طرح کی اسلام کی تعلیمات ہم دینا چاہتے ہیں, میں ہو سکتا ہوں میں غلط ہوں, ہم نہ ہی اربنائز ہوتے ہیں. جب ہم اربوں کی طرح سوچتے ہیں لگتے ہیں تو پھر عورتوں کو تو یہ ایشو ہی نہ ہو کہ ان کا مرد ایک شادی کرے یا 100 شادیاں کرے, بس ان کو تو یہی ہوتا کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کرے. اگر وہ ایسا کرتے تو بہت ہی اچھا رہا یہ کہ واقعی یہ جو ہم امپاورمنٹ کے ساتھ ہے, جو میں نے پہلے کہا نا, ماڈرنزم جو آ گیا ہے, ماڈرن جو ٹولز آ گئے ہیں, یہ جو سوشل میڈیا کی بات ہوئی ہے, الیکٹرانک میڈیا آ گیا, لیکن ایک پہلو بھول گئے. ہم دیکھنا 80 سے آن ورڈ ہم نے جو انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا ہے, پھر جو ہم نے یہ جو پنجابی ڈرامے جس طرح کی باپ کا, ماں کا, بیٹے کا, بیٹی کا جتوں میں جو ہم مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے بچے دیکھتے ہیں, اچھا ہم تو شاید اس سے بالا تر ہو جاتے ہیں نا انہیں سننے کے بعد, ان پر اثرات ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کی عورت کو میرا خیال ہے جو بنیادی بیسک جو ہے نا, وہ بیسک بعض میں سب کی بات یہ کرتا, بعض وہ جو اپنی بیسکس ہیں ریلیجن اور معاشرے کی اقدار جو ہیں وہ اس کو کمپرومائز کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بات بتائیے گا, ڈاکٹر صاحب دیکھیے ایک مجھے بات بتائیے, میں یہ بات جو ہے نا بڑی تلخی کے ساتھ آپ سے پوچھ رہا ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں آپ سے پوچھتے ہوئے. یہ اب ایک اشتہار میں ماں کہہ رہی ہے بچے کو کہ تیرا باپ تو اب بولتا ہی جائے گا, یہ باپ کی بےزتی ہے. اب ایک عورت کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا رنگ گورا نہیں ہوگا تو شادی نہ ہوگا, بڑی بےزتی پروگرام ہے. لیکن ایک وہ بھی تو لٹریچر ہمارے ہاں جنریٹ ہو رہا ہے نا, جہاں پہ بیوی نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے تعلقات رکھ رہی ہے اور سارا پاکستان مل کے اس کے شوہر کے مرنے پہ بیچارہ تھیٹروں میں بیٹھ کے رو رہا ہے. تو یہ اگر اتنی نارمیلسی ہے معاشرے میں تو تبھی لٹریچر ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا, ورنہ لٹریچر کے خلاف تو کھڑا ہی کوئی نہیں ہوا آج تک. میں بالکل دیکھیں, یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ایسے میں جو آپ پروگرام کر رہے ہیں جس سے ہم آگاہی دے سکتے ہیں, بچوں کو باتیں اچھی بتا سکتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ہمیں بہت تیزی کے ساتھ ایسے آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا, ایسے انسٹیٹیوشن بنانے پڑیں گے, فیملی سسٹم کو ریوائیو کرنا پڑے گا, ورنہ ہمارا فیملی سسٹم بہت تیزی سے ختم بڑی خوبصورت بات کی کہ فیملی سسٹم کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال چاولہ 35 سال کے پروفیسر, اس دنیا میں بچوں کو تعلیم دینے کے بعد آج بھی تعلیم دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خاندان کے نظام کو قائم کرنا پڑے گا. ممبر کہہ رہے ہیں جناب روٹیاں انڈی الگ کرو, اور بھائی کہاں سے کرے گا پروفیسر چاولہ اس ملک میں خاندان کے نظام کو ریوائیو, جبکہ ممبر اس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہو. معافی کے ساتھ ایسی بات ہی ہے نا. اب یہ اتنی برائیاں آ گئی ہیں, کوئی ایک جگہ سے ہوگی نا جہاں سے ہم شروع کر سکیں, وہ کون سی جگہ ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً انہوں نے جو بات کی میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ خاندانی سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ لندن کی ایک تحقیقاتی کونسل کے ایک ممبر تھے کرسچن مذہب کے, تو انہوں نے مجھ سے خود فرمایا کہ مستقبل اسلام کا ہے. میں نے حیرت سے پوچھا وہ کیسے, کہنے لگے اس لیے کہ مسلمانوں میں 100 خامیوں کے باوجود آج بھی خاندانی جو مضبوط سسٹم ہے یہ اس کی برکت سے ہوگا. تو یقیناً ہمیں اس سسٹم کی طرف متوجہ ہونا ہوگا, اس کی بقا اور تحفظ کے لیے, جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں اور آپ پوری کوشش فرما رہے ہیں, میں اس پہ دعا کرتا ہوں اللہ کو اجر دے. میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات میرے استاد محترم کی کتاب ہے, اس کا ٹائٹل ہے بڑا خوبصورت, الثانیہ للزانیہ. دوسری بیوی قبول کرنی چاہیے. بدکار عورت
اس سے تعلق برداشت نہیں کرنا چاہیے ہماری خواتین کو. لیکن اس کے لیے خواتین کی جو فطرت ہے نا وہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. اسلام نے جب دوسری کی شادی کی اجازت دی تو ساتھ شرط لگائی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر انصاف اور عدل نہ کر سکو تو پھر ایک پہ اکتفا کرنا. بلکہ یہاں ایک اور بات کہتا ہوں. ایک سیکنڈ، ایک رکیے گا معافی کے ساتھ. یہاں پہ ہم کریں کہ وہ دوسری شادی کی اجازت دے دے تو کرائم ختم ہو جائے گا. یہاں پہ ہم اس عورت کو نہیں دیکھ سکتے، نہ دیکھنے کی میں ذاتی طور پہ ہمت رکھتا ہوں، جو شادی سے پہلے بھی عشق میں تھی، اپنے شادی کے درمیان بھی عشق میں تھی، اور اپنے بیوہ ہونے کے بعد بھی عشق میں بھی تھی. یہ کردار جب معاشرے میں ہوگا تو شادی ایک ہو دو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں بھی ایک اور بات ہے کہ اسلامی تعلیمات سے یہ انحراف کا سارا رزلٹ ہے. جب یہ آدمی اس کے گریبان پہ کسی نے گاؤں والے نے انگلی کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ آدمی جب اس عورت کو پسند کرتا تھا، وہ اس کو پسند کرتی تھی، تو شروع میں ہی ان کی آپس میں شادی کرنی چاہیے. سارا گاؤں اس بندے کو کہہ رہا ہے کہ بچوں کو کہہ رہا ہے موجودہ طور پہ کہ تیرا پیو جڑا ہے وہ 2 نمبری کر رہا ہے. اس عورت کے پاس جا کے کسی نے کیوں نہیں کہا کہ بی بی تو گھر بہ؟ یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا حافظ صاحب، یقیناً نہیں کہہ سکتا معاشرہ. وہ کہتی میرے حقوق نے. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ اس امت کا ترہ امتیاز اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. 2 سال وہ اس آدمی سے پیسے لیتی رہی، یقیناً یہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. یقیناً یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی اسلام میں ذرا بھی گنجائش نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہمارا کرسچن مذہب ہے اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں. جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر شرم و حیا، غیرت، خاندانی نظام کا سسٹم کا تحفظ، یہ سب کی مشترکہ میراث ہے. ہمیں حیا اور غیرت کی طرف آنا ہوگا، اسی میں ہمارا حل ہے، اسی میں ہماری خیر و فلاح ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں 100% خاندانی سسٹم کو مضبوط بنانا ہوگا. اس کے لیے نکاح کو آسان بنانا ہوگا. آسان نکاح کی تحریکیں بہت سے لوگوں نے برپا کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ادھر متوجہ ہونا چاہیے. ایک یاد نہیں ہے مجھے وہ یاد ہے جو کہ لبرٹی میں ہوتا ہے. جی یقیناً یہ ساری چیزیں ہمیں بہت سچی بات ہے، ہماری لمحہ فکری ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو مذاق بنایا ہوا ہے اور ہم ان کی وجہ سے اس نحوست کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. یقیناً ہمیں نکاح کو آسان کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو اتنا آسان بنا کر پیش کیا ہے کہ سچی بات کہ جو فطرت کے عین مطابق میں بڑا ممنون تمام مہمانوں کا. یہ میرے دوست جتنے بھی باتیں کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو 60 70 80 شادیاں کراتے ہیں، پنجاب میں لے لیں، نارتھ میں لے لیں، ہم کہ اور جی کتنا زیادہ ظلم کرے. اور نکاح کو پروموٹ کرنا تو آپ کی جان جو ہے وہ حلق میں آ جاتی ہے. اور جس وقت آپ نے لبرٹی میں جا کے وہ میں کیا کہوں، تب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور خدا کے واسطے جس میں حیا نہیں ہے وہ آزاد ہے، وہ قیامت تک جو چاہے کرے. لیکن خدا کے واسطے اس معاشرے میں اور ادیبوں میں اتنی غیرت بھی جاگنی چاہیے کہ وہ یہ بھی کہہ سکیں کہ یہ خاتون اویلیبل اس آدمی کو تھی کیوں، اور پیسے لے رہی تھی تو کوئی اعتراض نہیں تھا، نکاح کرنا تھا تو غیرت جاگ گئی.